اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فردی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، فردی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی، یو واچنگ کراس فائر۔ ناظرین، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جنرل یحییٰ خان کے نائب میجر جنرل غلام عمر نے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے پاکستانی صنعتکاروں سے فنڈز جمع کیے۔ اب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر بریگیڈیئر اے آر صدیقی کے بقول یہ رقم 2 کروڑ روپے کی تھی، اور اس رقم کا استعمال اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی میجر جنرل اکبر خان اور میجر جنرل راؤ فرمان علی کے توسط سے ہونا تھی۔ خیر، حمود الرحمان کمیشن یہ سراغ تو نہ لگا سکی کہ اس رقم کا استعمال کیسے کیا گیا، لیکن بعد میں یہی کام جو ریکارڈ پر آ سکا وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کی طرف سے آئی جے آئی کو پیسے تقسیم کرنے کا تھا۔ یہ 2 واقعات بتاتے ہیں کہ ہمارے سلامتی پر مامور ادارے حکومت بنانے اور بگاڑنے کے عمل کا متحرک حصہ رہتے ہیں۔ اب پرویز مشرف صاحب کے انقلاب کے بعد ہمارے انہی اداروں نے مسلم لیگ نون کی تحلیل اور مسلم لیگ کاف کی تشکیل میں بھی کردار ادا کیا تھا، اور ان دنوں صحافت اور سیاست کے شعبوں میں یہ بات سر عام کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے پیچھے بھی ہمارے انہی اداروں کا ہاتھ ہے۔ عمران خان کے ناقدین حوالے کے لیے جو دلیل دیتے ہیں اس میں بظاہر وزن معلوم ہوتا ہے کہ مشرف کے گھوڑوں کا رخ اب زمان پاک کی طرف ہے۔ جب نواز شریف صاحب نے میمو کا معاملہ پارلیمنٹ میں ہونے کے باوجود سپریم کورٹ میں پیش کر دیا تو عام خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے رجوع کر چکے ہیں، لیکن آج کراچی میں نواز شریف صاحب کی 2 ٹوک باتیں اس خیال کی نفی کر رہی ہیں۔ ناظرین، وہ کہہ رہے تھے آج کہ جمہوریت بچانے کے لیے عدلیہ بھی اپنا کردار ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت رہے یا جائے فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا اصولی مطالبہ ایک بار پھر دہرایا کہ ایجنسیوں اور فوج کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش ہونا ضروری ہے، وہی اس کی منظوری دے گی۔ اب آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے سے متعلق جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ فرمایا کہ حکومت کو یہ معاملہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر حل کرنا چاہیے تھا، ہم یہ کام پارلیمنٹ کے ذریعے کرواتے۔ نواز شریف صاحب جمہوریت کے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے، اور آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ختم کرنے کے لیے ہم سے بات کی جاتی، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو سبق جو اسٹیبلشمنٹ کو سبق سکھا سکتی تھیں، لیکن دونوں نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ اب فوج کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، ان کا یہ کہنا ہے۔ انہوں نے موجودہ حکومت کو مشورہ بھی آج یہ دیا کہ وہ خود انتخابات کا اعلان کر دے۔ نواز شریف صاحب کی گفتگو سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں نیچرلی۔ پہلا، کیا فوج سیاسی معاملات میں ابھی بھی ملوث ہے؟ اگر ہے تو کیا عمران خان کی جماعت میں اسٹیبلشمنٹ دوست چہروں کی شمولیت اور میمو گیٹ اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ اگر میمو گیٹ میں فوج کا موقف کچھ اور وفاق کا کچھ ہے تو کیا اس جواز کی فراہمی کی وجہ خود نواز شریف سپریم کورٹ جا کر نہیں بنے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب حکومت کو قبل از وقت الیکشن کا مشورہ آخرکار کیوں دے رہے ہیں؟ کہیں ملک میں کوئی غیر آئینی اقدام تو نہیں ہونے والا جسے عرف عام میں مارشل لا یا ایمرجنسی پلس کہتے ہیں؟ یہ سارے معاملات اور بہت کچھ اور، کیونکہ ایک ایسی شخصیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے سپریم کورٹ آف پاکستان بڑی دکھی ہے۔ آج ان سے پوچھیں گے کہ آخرکار وہ کیا کہہ بیٹھے۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر۔ جس طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کو سپریم کورٹ بھی شاید ڈھونڈ رہی ہے، اور ان کے ایک بیان سے دکھی بھی بہت ہے۔ وزیر قانون اور انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولا بخش چانڈیو صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ ادھر چیف جسٹس نہیں میرے ساتھ بیٹھے، آپ کی ایکسپریشن سے ذرا میں ڈر گئی 2 سیکنڈ۔ میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جی اچھا، آپ جس چہرے کو دیکھ کے پریشان اچھا آپ جس غور سے، فکر سے، سوچ سے، طاقت سے، جذبات سے، اچھا، ہمارے ساتھ ڈرا اس لیے عرفان صدیقی صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، تحریک انصاف کے سینئر رکن حامد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ شیخ روحیل اصغر موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما اور MNA فرام لاہور۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے آغاز کرتی ہوں چانڈیو صاحب۔ بسم اللہ جی۔ یہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ سیاست میں فوج کا کوئی کام نہیں، کیا آج کل سیاست میں فوج کی مداخلت ہے، یا آپ کو ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ میاں صاحب آج کل جو 2 دن سے باتیں کر رہے ہیں وہ تو بڑی خوش آئند باتیں، تو میں بھی بڑا خوش ہوں۔ اللہ کرے یہ
मुसलसल पूरा साल ऐसी बातें करते रहे तो ये जमहूरियत वैसे करते ही रहे हैं। करते नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि गैर आईनी इक़दाम का साथ नहीं देंगे, शुरू से कहा है। जवाब ही खुद पैदा किया है, इन बातों का जवाब खुद पैदा किया है सुप्रीम कोर्ट जाके, हर सुप्रीम कोर्ट जाकर। उससे पहले ये कहते फौज नहीं हो, ये जो न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे उसमें फौज और जनरलों और जजेस को उठा रहे थे, ये क्या था? ये जमहूरियत के रूह के मुताबिक था? ये जमहूरी सियासतदान को ज़ेब देता था? क्योंकि नया समाजी मुआहदा होना चाहिए जिसमें जनरलों का किरदार होना चाहिए, जिसमें जजों का किरदार होना, तो जवाब तो खुद बना के दे दिया। और अभी 2 बार कहता हूँ बीबी, एक बार 85 में सियासतदानों ने कमाल कर दिखाया, अपने ही अख्तियारात के खात्मे के परवाने पर मोहर सब्त कर दी जो उन्होंने तरमीम ज़िया-उल हक ने पेश की। दूसरी बार अब जमहूरियत के चैंपियन बने हुए, जमहूरियत बहाल करने की, जजों को बहाल करने की, और जमहूरियत के सबसे बड़े रहनुमा के अपने आप को तस्लीम कराने वाले ने जाकर अदलिया में खड़े होकर कहा है कि असेंबली। मगर आपको पता है ना, आज मियां साहब फिर कह रहे थे मुशर्रफ को इंडेमनिटी देने के लिए जरदारी साहब जोर डाल रहे थे। मैं तो खुश हूँ। पहले तो मेरी बात जो हो जाए, तो उन्होंने आकर इतने बड़े इदारे में खड़े होकर कहना कि असेंबली अपनी अफादत खो बैठी है, तो अब उसके कहने के बाद अगर कोई कोर्ट दे देगी, फैसला दे दे कि बिलाशुबा पार्लियामेंट अफादत खो चुकी है, क्योंकि मियां साहब ये फरमा रहे हैं, तो ये किस पर खड़ा हो जाएगा? मियां साहब चाहते हैं कत्ल भी करे और उन पे इल्जाम भी ना आए, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं शेख साहब से पूछ लूं, शेख साहब इसका क्या हल है? चांडियो साहब ने कहा है कि ये रास्ता तो मियां साहब ने खुद खोला है। रहमान मलिक ने भी आज कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI को मियां साहब ने ही अदालतों में घसीटा है। अब चांडियो साहब वजीर कानून की भी आप बात सुन रहे हैं। अगर कोई ऐसा रास्ता खुल गया या कोई ऐसा काम हो गया जिधर इस हुकूमत को नाअहल करार दे दिया गया, तो फिर क्या आपके पास पोजीशन है? क्या आपके पास कोई और रास्ता है? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह महर कि बातें तो फिर इंसान करते ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा दलाइल और थोड़ी समझ की बूझ की बात होती है। बात यह है कि मियां साहब ने जो बात की है उसमें बड़ा वजन है। अब देखें, मैं सिर्फ चांडियो साहब चूँकि कानून के वजीर हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि DGISI जो है वो टेक्निकली किसके अंडर काम करता है, प्राइम मिनिस्टर के या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के? अब बात कहां से शुरू हुई? मैं जवाब दे देती हूं। वजीर आजम के ना। अब देखिए, DGISI, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह देता हूं, DGISI लंदन जाते हैं बगैर किसी इजाजत के, लंदन जाके उस शख्स से मिलते हैं जिस शख्स ने ये पंडोरा बॉक्स खोला मेमो का, उसको मिलते हैं, जाके इंक्वायरी करते हैं, वापस आते हैं। प्राइम मिनिस्टर को जवाब नहीं देते, सीधे जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सारा कुछ बताते हैं, उसके बाद ये मामला शुरू होता है। अब बात ये देखने वाली ये है कि अब देखें, मैं एक और इसमें एक ऐड करता हूं, पता नहीं क्यों पीपल्स पार्टी को शायद मियां साहब से कुछ है, कोई प्रॉब्लम है। अब बात यह है कि किसी को कोई इल्म नहीं, पीपल्स पार्टी को इल्म नहीं, मुस्लिम लीग नून को इल्म नहीं, पूरे मुल्क में इस बात का इल्म नहीं कि ये मेमो गेट के पीछे कौन कारफरमा है। इतना इल्म है कि मंसूर इजाज इसका प्रोड्यूसर है। 30 अक्टूबर को एक जलसा लाहौर में होता है और उसमें इमरान खान साहब बबंग दुखल नाम लेते हैं हुसैन हक्कानी का। आज तक इन्होंने इस मामले पे पूछा तक नहीं कि भाई आपको ये किसने बताया, कौन ऐसी शख्सियत है जो आपके इस इल्म में लाई कि इस मेमो गेट को लिखवाने वाला हुसैन हक्कानी है। अब मुझे एक बात बताएं महर, 2 यूनानिमस करारदादें पास हुई असेंबली में, आपने अफादियत तो बड़ा अहम सवाल है। आपने अफादियत तो खुद खत्म की। एक सेकंड खान साहब, आप इसका क्या जवाब देंगे? ये वापस आप पे बार एस्टैब्लिशमेंट का ताना, किस तरह वही आई थी खान साहब को कि हुसैन हक्कानी साहब है, कोई एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक नहीं। 10 अक्टूबर को ये आर्टिकल छपा है और ये आर्टिकल के जरिए हमें इत्ला मिली है, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है उससे पता चल जाता है कि किसी ने क्या किया, लिहाजा ये पब्लिक नॉलेज थी। अगर किसी के नॉलेज में ये बात नहीं आई, बात तो आई थिंक आर्टिकल छपने से पहले भी खान साहब ने ऐलान किया, मोहम्मद मालिक साहब ने उनके कान में मुझे लगता है कुछ कह दिया था, वो 30 अक्टूबर को कहा है और उससे पहले ही छप चुका है। इसलिए ये मालूम नहीं क्यों इसका बार बार जिक्र हो रहा है। ये तो एक पब्लिक नॉलेज की बात थी। अगर आपने एक अखबार नहीं पढ़ा या आपके लोगों ने नहीं पढ़ा तो इसमें उसका हमारा तो कोई कसूर नहीं, इमरान खान साहब का तो कोई कसूर नहीं। ये ऑलरेडी ये बात पब्लिक नॉलेज में थी। अच्छा, मुझे ये बताइए इरफान सिद्दीकी साहब, ये अब आप एस्टैब्लिशमेंट के रोल और किरदार के हवाले से भी देख चुके, क्या इसकी कड़ी मेमो गेट से मिलती है? तहरीक इंसाफ के ऊपर भी अब बात हो रही है, डायरेक्टली इशारे किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मेमो गेट में भी कोई ऐसा हम देख रहे हैं कि असल
जो काम किया जा रहा है वो कहाँ से किया जा रहा है? देखिए, ये तो एक सियासत का खेल है मेयर। ये इल्ज़ामात चलते रहते हैं और जो वो बात कह रहे हैं उसमें भी सदाकत है और खान साहब ने जो तावील पेश की है उसमें भी वज़न है। मैं ज़रा मुख्तलिफ बात करना चाहता हूँ। मामला ये है कि एक चीज़ सामने आई और वो चीज़ मेरा ख्याल है हवा में तहलील हो जाती कागज़ के एक पुर्जे के तौर पर। जिस तरह आर्टिकल लिखे जाते हैं, आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कोई नोटिस नहीं लिया जाता। हुआ ये है कि उसको ऑथेंटिकेट किया है अमेरिका के दो मोतबर लोगों ने। एक ने कहा हाँ जी मैंने मंसूर एजाज से वसूल किया और एडमिरल माइक मुलन तक भेजा। माइक मुलन साहब ने पहले यादाश्त का बहाना किया, फिर तस्लीम कर लिया जी कि हाँ मुझे मिला है। अब एक तरफ की कड़ी जो है वो वाजे हो जाती है, तीनों कड़ियाँ वाजे हो जाती हैं। दूसरी तरफ की कड़ी जो मंसूर एजाज साहब कहते हैं वो वाजे नहीं है, वो इल्ज़ामात के ज़ुमरे में आती है। हक्कानी साहब पे इल्ज़ाम लगता है, उनके किसी बास पे इल्ज़ाम लगता है। अब उस मेमो के हवाले से जो बातें कही गई हैं वो बड़ी खौफनाक बातें हैं। उसमें आम सिक्योरिटी इदारों की तब्दीली, सिक्योरिटी निज़ाम की तब्दीली से लेकर आपके एटॉमिक प्रोग्राम तक बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अब हुकूमत के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए सबसे अव्वली तरजीह ये होनी चाहिए कि ये इल्ज़ामात जो लगे हैं इससे उसका दामन पाक होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और उसके दामन के पाक और साफ होने के लिए सबसे कोई मोतबर कसौटी होनी चाहिए, ऐसी जिस पे पूरी कौम को एतबार हो। मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत की दाढ़ी में कोई तिनका नहीं है तो दाढ़ी खुजाने की ज़रूरत भी नहीं है। उन्हें वेलकम करना चाहिए कि जनाब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट छोड़ के उससे भी कोई बालातर कोर्ट है तो उसको भी ले आइए, हम अपने शवाहिद लेके आएंगे और जो ये कहते हैं जी कि इसमें कोई वजन है वो भी अपने अच्छा, फिर ये मुझे बताएं दबाव की बातें कहाँ से आ रही हैं? मैं जल्दी से आपसे पूछ लूं इससे पहले वक्फे पे जाऊं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कल फरमाया कि हम पे जितना दबाव है अगर आपको मालूम हो जाए तो आप जितना दबाव है बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं आपको इल्म नहीं है इसका। कल चीफ जस्टिस ने कहा। आज चौधरी निसार ने भी खड़े होकर कहा है कि हमारे वुज़रा को बहुत दबाव में लाया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं बड़ी सीरियस किस्म की। ये कौन धमकियां दे रहा है मुस्लिम लीग नून के वुज़रा को और ये कौन दबाव में ला रहा है चीफ जस्टिस को? ये तो खैर उनसे वजाहत तलब की जानी चाहिए। मेरा ख्याल है अदालत ने जो कुछ कहा है वो तो उसका इशारा तो जो बाद में वाज़ेह भी उन्होंने किया कि जिस तरह की उन पे तनकीद हुई है, बल्कि तजलील का लफ्ज़ उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने इस्तेमाल किया है। ये दबाव के हरबे होते हैं। अगर किसी कोर्ट के किसी भी फैसले पे सरेआम चौराहे में बैठ के आप तनकीद शुरू कर दें और कपड़े उधेड़ना शुरू कर दें तो ये एक दबाव की एक शक्ल होती है। इधर आप आ गए और प्रेशर जो है वो जाहिर है कि कोर्ट पे पड़ता है। और फिर जो मीडिया की आज़ादी, देखें दो चीज़ें यक वक्त हमें आज़ाद मिल गई। एक आज़ाद अदलिया मिल गई, उसके साथ आज़ाद मीडिया मिल गया। अब आज़ाद मीडिया के अंदर हम बैठ के अदलिया पे भी बातें करते हैं। आज़ाद मीडिया वैसे आवारा मीडिया है, ये तो एक और जरा सी बहस हो जाएगी। चाटी साहब एक वक्फा ले लूं, फिर आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार आपने इससे किस तरह का आपने दबाव डाल दिया सुप्रीम कोर्ट पे, जो चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि आपको इल्म नहीं है, हमें किस तरह के दबाव को बर्दाश्त करना पड़ता है। एक वक्फे के बाद इसका जवाब देंगे? कोशिश तो करूंगा। ओके, कोशिश करेंगे। वजीर कानून हमारे साथ रहिएगा। वापस आने का शुक्रिया। हमारे साथ आज मौजूद हैं वफाकी वजीर कानून और इंसाफ मौला बख्श चांडियो साहब। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक दिन पहले ही वजाहत भी तलब की है कि क्यों इतना बायस नजर आ रहा है, क्यों इतनी बदतमीजी की गई पीपल्स पार्टी के वुज़रा के हवाले से। क्या ये वफाक का भी मौक़िफ़ है इस पे? अटॉर्नी जनरल ने तो कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मुझे लगता नहीं है बट मैं चेक करता हूं, हो नहीं सकता ये। वजीर कानून का ये कहना कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, वो वजीर कानून जो फिर भी, मैं दूसरा हिस्सा भी बताती हूँ, फिर भी हम कोर्ट्स के सारे ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद करेंगे मगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए आप ये कैसे कह सकते हैं? चले, मैं नहीं कह सकता। नहीं कह दिया आपने। नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बात यह है कि अदालत की तौहीन करना, चीफ साहब की तौहीन करना तो खैर तस्वर की बात नहीं है। हमें इंसाफ नहीं भी मिला, हमें शिकायतें भी रही, तो भी हमने रुजू कोर्ट की तरफ किया। हमने आखिर तक भुट्टे साहब के केस में अदालत पे बेइतमादी नहीं की और जो भी हमें नुकसान उठाना पड़ा वो किया। लेकिन एक बात अगर जवाब दूंगा तो ये अदालत अगर तौहीन में लाए तो बिलाशुबा बेटे वकील साहब भी, एक बात तो कहने की बात है कि अदालत अपने फैसलों से बोलती है। अदालतों के रिमार्क्स फैसला नहीं हुआ करते। अगर रिमार्क्स दिए जाएंगे इस अंदाज से तो लोग भी उसमें तबसरे करेंगे। दुनिया तब्दील हो गई है मौलवी भी। अब आप जब अदालतें बाहर बैठ के ऐसी बातें करेंगे, पहले लोग उंगलियां नहीं उठाया करते थे फैसलों पर, तबसरे नहीं होते थे। फैसला आया, लोगों ने सुना, जो भी हुआ उसके खिलाफ अपील में चले गए। अब पूरा केस में
آپ تقریریں کرتے رہیں گے, پورے کیس میں ایک ریمارک دیتے رہیں گے, جس کو میڈیا لیڈ دے کر شائع کرتی رہے گی, ایک فضا بنائے گی, تو اس میں صرف ان لوگوں کا تو قصور نہیں ہوگا. ویسے ایک دفعہ فیصلہ آ جائے تو اس کے اوپر بحث مباحثہ ہو سکتا ہے, فیصلے کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے, فیصلہ کیسا لگا, کیا تھا کیا نہیں تھا. ریمارکس آپ کی بات درست ہے کہ ریمارکس وہ کہہ رہا ہوں. آپ دکھی ہوئے سپریم کورٹ کے ریمارک سے؟ کوئی ایسا ریمارک تھا جو آپ کے دل کو لگا؟ میں تو ایک تو سپریم کورٹ کے ریمارکس کی تو میں ایک ہو تو بات بتاؤں, انہوں نے تو کہ, لیکن پنجاب ہائی کورٹ کا جب ہم نام لیتے ہیں ہم کورٹ کہتے ہیں, اس کا کورٹ کا مطلب سپریم کورٹ چلا جاتا ہے. جی. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اگر تعلق بتائے کسی سیاسی پارٹی سے اپنا, تو اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ اس خواجہ شریف میں لینا چاہیے تھا جس کا میرا تعلق ہے میاں صاحب سے, پیسے دیتے میاں صاحب شہباز شریف, ان کا اگر ہم ان کو کہیں کہ ہمیشہ پنجاب ہائی کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلے کیے, تو اس میں توہین کیسے ہو جائے گی؟ اچھا ایک بات مجھے بتائیے چانڈیو صاحب, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عدلیہ ہے یہ آزاد ہوگی مگر غیر جانبدار نہیں ہے, آپ کو شاید یہ محسوس, کیونکہ آپ نے کہا کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا, آپ اس بات پہ کنونسڈ ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو انصاف نہیں ملے گا تو بھی اسی کورٹ میں جا کر ہم اپیل کریں گے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ملے گا تو بھی, آپ نے کہا نہیں ملے گا, ہمیں انصاف نہیں مل رہا. نہیں, اس میں آدھا جملہ آپ کہیں گے تو یہی ہے, نہیں بھی ملے گا تو ہم اس کورٹ کی طرف رجوع کریں گے. آپ کا ہمارے پاس سارٹ ہے, اگر میں پروڈیوسر صاحب اگر آپ کے پاس ریڈی ہے تو ہم سنا دیتے ہیں. میں تو سننے کو تیار ہوں. اچھا, لیکن میں اب بھی کہتا ہوں یہ ہمارا بنیادی انصاف کی توقع نہیں ہے. ہمیں بنیادی, ہم یہ کہتے ہیں ہمیں کب انصاف دیا ہے ہائی کورٹ پنجاب کی طرف سے, اور پھر اس یہاں بھی کس کیس میں ہمیں ریلیف دیا ہے؟ بھٹو کورٹس اور آج کی عدلیہ میں فرق تو ہے نا, زمین و آسمان کا فرق ہے. بالکل ہے نا, زمین و آسمان. ہاں, تو تب باعث ہوگا. آج بھی آپ کو باعث محسوس ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف؟ پھر کہتا ہوں جب اب اس بات کو تو اچھا نہیں لگتا, جو ریمارکس آتے ہیں جس پہ رائے قائم لوگوں کی ہوتی ہے, جس پہ میڈیا بات کر رہی ہے, ان پہ بھی آ جائے گا ہمارا, جو اگر ہمارے خلاف آئے تو ان پہ بھی آ جائے گا, جنہوں نے اس انداز سے لیڈر بنا کے بھیجی ہے جیسے ہمارے خلاف. اچھا, اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں, اگر آپ کو انصاف کی توقع نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل جاتے اور ایکشن لیتے اس عدلیہ کے خلاف یا کسی جج کے خلاف؟ ہم نے کبھی بھی اپنے کیس کے دوران یہ نہیں کہا کہ ہم عدالت پر اعتماد نہیں کرتے. ہاں, فیصلہ آ جاتا ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ میں جانا پڑے, جہاں بھی کہ ہم اپنا قانونی اختیار تو ضرور حق استعمال کرتے, لیکن ہم نے کبھی کسی بھی اسٹیج پہ یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ پہ ہم اعتماد نہیں کرتے. اچھا, مجھے شیخ صاحب مختصر یہ فرمائیے گا, چاہے فوزیہ وہاب صاحبہ ہوں, فیصل رضا عابدی صاحب ہوں, یا مولا بخش چانڈیو صاحب ہوں, یا بابر اوان صاحب ہوں, یہ تو کھلے عام کہتے ہیں کہ یہ عدالت ہمارے ساتھ فیئر نہیں ہے, اس کا باعث ہے, بڑا کھلے عام کہتے ہیں. یہ قریب ترین لوگ ہیں زرداری صاحب کے. دو باتیں, یہ مجھے بتائیں جی. دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں مہر, ہو سکتا ہے مجھے بہت سارے فیصلے, بہت ساری باتیں ناپسند ہوں گی, اور ضروری نہیں ہر بات پسند ہو, لیکن مجھے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. اگر ہم اس عدلیہ کی عزت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور جب ہم الفاظ استعمال کریں تو ان کا چناؤ بہتر کر لیا کریں تو بہتر ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایسی گزارش کر دیتا ہوں, آپ عدالتوں کو جوتے ماریں, جا کر سپریم کورٹ پہ حملہ کریں, تب شیخ صاحب آپ کو صحیح لگتا ہے. ہزاروں لوگ لے کر چیف جسٹس میں بھاگنے میں مجبور کریں, تب درست لگتا ہے آپ کو. ہم نے صرف احتجاج کیا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے, یہ اور ساری فتوا ماحول بنا, یہ شیخ صاحب مناسب نہیں ہے آپ کے آدمی کے لیے. آپ بول گئے میاں صاحب خود لوگوں کو لے کر سپریم کورٹ میں جا کر حملہ کیا, آج تک ہم نے حملہ نہیں کیا. ہم نے بات سننے کا فائدہ ہوگا, تقدس کو مانتے, ایسا نہ کریں شیخ صاحب, آپ کو فائدہ ہوگا, تحمل سے سن لیں آپ. بات یہ ہے کہ مجھے جو یاد ہیں 3-4 کیسز یاد ہیں. سب سے پہلا کیس جو این آر او کا آیا, اب اس میں دیکھ لیجئے, این آر او میں آپ کے اس وقت کے ایک وفاقی وزیر نے جا کہا کہ اس این آر او پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ بے شک اس کو کھول دیں. عدالت نے فیصلہ کر دیا. اب آپ اس کی دوبارہ, جب آپ اس کی چلے گئے دوبارہ, تو پھر سپریم کورٹ نے پھر وہی فیصلہ کیا جو انہوں نے پہلے دور میں فیصلہ کیا تھا. اس کے بعد کمال اسفر صاحب کو ہیلوسینیشنز ہو رہی تھی تب سی آئی اے اور جی ایچ کیو کی, اگر آپ کو ڈیٹیلز آپ کو حامد خان صاحب یاد ہوئیں گی. میں عرض کر رہا تھا کہ 3 کیسز جو مجھے یاد ہیں, اب میں مہر ذرا سن لیجئے گا, 3 کیسز جس میں ہو سکتا ہے ان کو انصاف نہ ملا ہو. حج کرپشن کے ان کے سٹنگ فیڈرل منسٹر نے جا کے شکایت کی سپریم کورٹ میں. رینٹل پاور ان کے سٹنگ منسٹر نے, فیڈرل منسٹر نے جا کے شکایت کی سپریم کورٹ میں. نیشنل انشورنس جو کہ پروو ہوا, ان کا سٹنگ فیڈرل منسٹر جس کے اکاؤنٹ سے 4.5 کروڑ روپیہ جو انہوں نے احتجاجاً واپس کیا. اب دیکھیں اس سارے سینیریو میں سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ غلط کر دیا. پھر وہی سپریم کورٹ ہے جس میں یہ فیصلہ لے کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا, اور سپریم کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کیا. اپنے مفاداتی خاطر سپریم کورٹ کو میدان میں لا کر جو کر رہے ہیں نا, یہ روایت اچھی نہیں ہے. یہ جو آپ رواج ڈال رہے ہیں سپریم کورٹ کو پارٹی بنانے کا, ایک اچھا کام تو ہوا. پہلے آپ نے ہائی کورٹ کو بنایا, احتساب عدالت کو آپ نے اپنی پارٹی بنایا,
बेनजीर साहबा को सजा दिलवाने के लिए आपने असल सुख इस्तेमाल किया। आज भी गवाहियां तारीख में मौजूद खड़ी है। आपने जजेस को इस्तेमाल किया, वो भी आप देख रहे हैं। ये रिवायत अच्छी नहीं डाल रहे आप। ये कांटे आपको भी चुनने पड़ेंगे, हमेशा हम नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो रिवायत आप डाल रहे हैं ना मुझे लगता है कि एक अच्छी रिवायत तो डली है इधर हामिद खान साहब, अगर मैं गलत नहीं है आपके नहीं, मैं चाहता हूं आप काफी आदमी हैं। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप बोलें साहब ने जरूर। जवाब तो दाखिल किए, चीफ जस्टिस ने अप्रिशिएट भी किया, और अब बयान हल्फी भी जमा करवानी है। हुकूमत को अब जवाब देना है और कहना है कि जो चीफ अवामी स्टाफ और DGISI ने जवाब दिए हैं ये सही है या गलत है। इनके ऊपर कुछ अहम पॉइंट भी ऐसे हैं कि जिसके ऊपर मुझे लगता है हुकूमत अटक जाएगी। आप भी अपना इसके ऊपर जरा तज्जिया दे दीजिए। ये एक तो चीफ अवामी स्टाफ ने कहा है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस के बाद DGISI ने जो की थी उसके बाद हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है जिससे हमें ये मालूम होता है कि ये मेमो एग्जिस्ट करता था, ये एक हकीकत है और ये माइक मुलन को पहुंचाया गया था। उन्होंने ये भी कहा, साथ DGISI ने ये कहा कि हम डिमांड करते हैं फोरेंसिक एग्जामिनेशन सारे कंप्यूटर्स की और सारे सेल फोन्स की और सारे ब्लैकबेरी टेलीफोन्स की जो हुसैन हक्कानी और मंसूर इजाज ने इस्तेमाल किए हैं। तो इधर अटक जाएगी हुकूमत, क्या जवाब देगी? देखिए, मैं हुकूमत अगर इन बातों को कवर अप करेगी तो यकीनी तौर पर अटक जाएगी और मुश्किल में होगी। बात जो कहने वाली ये है, बॉटम लाइन जो है, ये जितनी बातें हैं ये मंजर आम पे आनी चाहिए। इसके खिलाफ जो एहतजाज किया गया है, जो हमें अफसोसनाक लगा है, भाई जो बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने ये कहा कि इन्वेस्टिगेट किया जाए और मंजर आम पे लाया जाए कि आया क्या हुआ, इसकी असलियत क्या है, इसकी तय को पहुंचा जाए। और इस बात के खिलाफ तो एहतजाज नहीं होना चाहिए अनलेस कि आप ये समझते हो कि इसमें आप कहीं फंस जाएंगे या आप कहीं गिल्टी हो जाएंगे, वरना तो ये एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कौम के सामने आ रहा है। और दूसरी बात जो आपने कही है बहुत अच्छी, कि पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में फौज, ISI और सदर को इम्यूनिटी से अबव उनको ट्रीट किया गया है। ये सारे अदारे सुप्रीम कोर्ट के रिट के तहत लाए गए हैं और ये हमेशा अच्छी बात है। मैं आपको अर्ज करूं, सदर ने अभी जवाब दाखिल नहीं किया, अभी नहीं दाखिल किया, लेकिन उनको हुक्म तो हुआ है ना दाखिल करने का। अगर और ना अगर करें दाखिल तो नहीं करेंगे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल होगा कि इससे जो चाहे इन्फ्रेंस और इंटरप्रिटेशन करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उनका ना कुछ कहना, इससे यही हम अखज़ करते हैं कि जैसे वो इतराफ कर रहे हैं। हो सकता है यही अखज़ करें, यानी ये तो एक रिमार्क है। अभी तक उन्होंने हम कभी भी जजमेंट जब तक ना आ जाए हम सिर्फ रिमार्क पे नहीं जाते। अब बात जो इसमें अहम है वो ये है कि अमेरिका में भी इस किस्म की बहस छिड़ चुकी है निक्सन के ज़माने में, और उस ज़माने में वाटरगेट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला, US सुप्रीम कोर्ट ने किया कि निक्सन को इम्यूनिटी हासिल नहीं है। मगर निक्सन was not he was chief executive, right? So how does it apply here? President is not the chief executive over here. तो वो केस किस तरह अप्लाई करता है? वो दोनों, उसकी दोनों हैसियत होती है अमेरिका में। ही चीफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज हेड ऑफ द स्टेट। ये उनके सिस्टम के तहत ये दोनों चीजें, बल्कि वो ज्यादा पावरफुल है इस लिहाज से। अच्छा, इससे पहले मैं वक्फे की जान जाऊं, मुझे इरफान सिद्दीकी साहब ये बताइए, DGISI शुजा पाशा साहब ने ये भी कहा है कि मैंने मशवरा दिया था सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को कि ये इशू जो है कोई मामूली इशू नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा संजीदा इशू है, तो इसको प्लीज जरा लाइटली ना लीजिए। मगर आपको पता है कितना लाइटली हुकूमत ले रही है, नॉन इशू कहते हैं वजीर आज़म। मैंने महर जो ये तफसीलात पढ़ी हैं, मेरा ख्याल है 4 मीटिंग्स का जिक्र किया है आर्मी चीफ ने भी और इन्होंने भी, सदर से भी हुई और वजीर आज़म से भी, और तकरीबन हर मीटिंग में उन्होंने यही बात कही कि इसको सीरियसली लिया जाए। देखिए ना, 10 अक्टूबर को ये मामला सबसे पहले सामने आता है। 30 अक्टूबर के इनके जलसे की आप बात कर रही थी, अभी चलते 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 अभी तक अप टिल नाउ सेम पेज पे नहीं है, उस पेज पे नहीं आए। और तो आपके आखिरी जिस मीटिंग का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हवाला देते हैं, जिसमें सैक किया गया हक्कानी साहब को वजीर आजम साहब के हुक्म पर, वहां इसी अपने जवाब में रिस्पांस में लिखा है आर्मी चीफ ने कि वहां ये फैसला हो गया कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे। उसका ऑर्डर बल्कि उन्होंने किया, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन का हमें कोई पता नहीं कि क्या ऑर्डर हुआ, कौन सा फोरम बना। ये कमेटी की बात भी जो आती है ये बहुत बाद में आती है। बिल्कुल। अब 17 रुकनी कमेटी की जो बात की जाती है ना, हमारे यहाँ या तो सिस्टम बहुत ही एक पाकीज़ा, एक ऊंचे लेवल का चल चुका होता, पार्लिमानी रिवायात बन चुकी होती, फिर तो ठीक है। अब अगर 17 रुकनी कमेटी में आपके 10 या 12 मेंबर पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों के आप बिठा लें और 5-6 मेंबर जो हैं वो अपोजिशन के बैठ जाएं, और आप उससे तवक्को रखें कि वो बिल्कुल हर बायस से बालातर होकर इसकी तहकीक करेगी, जिसमें सदर साहब का भी नाम आ रहा है,
تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ ہم ایک خواب دیکھ رہے ہیں, ہم معاملے کی تہہ تک پہنچنا نہیں جی چاہتے. اچھا, اور میں ایک اہم سوال کے اوپر بریک پہ جاؤں گی. وہ سوال یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو یہ کہا اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ختم کرنے کے لیے ہم سے بات کرنی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کو, کیا وہ آج بھی کنونسڈ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک سیاسی کردار ادا کر رہی ہے؟ اگر نہیں کر رہی تو پھر کیا اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹا جا رہا ہے؟ کیا موقف ہے ان سب کا؟ ہم جاننے کی کوشش کریں گے آفٹر بریک. واپس آنے کا شکریہ. بڑا اہم سوال تھا جس پہ ہم ایک بریک پہ گئے تھے, وہ یہ ہے کہ کیوں میاں صاحب اس بات پہ ہمیں کنونس نظر آ رہے ہیں کہ فوج کا ایک سیاسی کردار آج بھی ہے, ایجنسیاں ابھی بھی متحرک ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم دونوں پارٹیاں مل کے اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کا جو اس کو ہے جو سبق سکھا سکتے تھے, لیکن ہم دونوں ناکام ہو گئے انفارچونیٹلی. ایسا کیوں سوچا جا رہا ہے؟ اور اگر ایز آف ناؤ جس طرح اگر حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ دونوں میمو گیٹ کیس پہ ایک پیج پہ نہیں ہے, عرفان صدیقی صاحب, اگر یہ جلد از جلد ایک پیج پہ نہ آئیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر نہ بھی صحیح اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی فیصلے کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا؟ دیکھیں حالات اللہ نہ کرے کہ اس طرف جائیں, لیکن جو بات آپ کر رہی ہیں نا میاں صاحب کے حوالے سے, وہ بڑی دلچسپ بات ہے. ہوا یہ ہے کہ 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے سائن کیا, محترمہ نے کیا اور میاں صاحب نے کیا, اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی تھیں. دونوں ڈسے ہوئے تھے, دو بار دونوں کی حکومتیں جا چکی تھیں, 1.5 سال ان کی ٹیمز بیٹھی رہیں اور انہوں نے غور و خوض کرنے کے بعد بڑی تفصیلات طے کی. ایجنسیوں کا رول کیا ہونا چاہیے, کس کے ماتحت ہونی چاہیے, ان کا بجٹ کیا ہونا چاہیے, ان کے پولیٹیکل سیل بند ہونے چاہیے, ججز بھی نئے لگائیں گے, ججز کا نیا سسٹم آنا چاہیے, کارگل پہ کمیشن بننا چاہیے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھیں. اور دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی کے اس منشور کا حصہ ہے جس میں 2008 میں انہوں نے الیکشن لڑا, اور یہ مسلم لیگ نون کے بھی منشور کا حصہ, پھر دونوں جماعتیں ایک بھی ہوگی. دیٹ واز دا ٹائم کہ یہ مل جل کے یہ کام کر گزرتے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان پہ کیا گزری, این آر او ان چیزوں پہ حاوی ہو گیا, کچھ اور مفاہمتیں حاوی ہو گئیں کہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, سنہرا موقع ہاتھ سے نکل گیا. آپ دیکھیں مہر, جو چیزیں آپ کھلے عام کر سکتے تھے نا, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے کر سکتے تھے, وکلا آپ کے ساتھ تھے, پوری سول سوسائٹی آپ کے ساتھ تھی, معاشرہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا. فوج جو ہے وہ 9 سال کی حکمرانی کے بعد پیچھے ہٹ چکی تھی, جنرل کیانی نہیں چاہتے تھے کہ سیاست میں ملوث ہوں. دیٹ واز دا ٹائم کہ آپ پہلے ہو نہیں گیا نا مہر, میری بات پوری ہونے دیں. ہوا یہ کہ یہ بظاہر تو نہیں کیا, لیکن در پردہ آپ کرنا شروع کر دیا. آپ نے پیچھے بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے شعبوں سے آپ نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جہاں ہوتے آپ میمو گیٹ تک پہنچ گئے. اب یہ چیزیں پیچھے پسے پردہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتی. آپ یا تو کھلے عام پارلیمنٹ کے زور پر اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے کریں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کریں. اگر وہ آپ میں دم خم نہیں ہے, آپ پیچھے بیٹھ کے کوئی اس طرح کی تاریں ہلانے کی کوشش کریں گے تو وہ اس دور میں نہیں چل سکتی. اب معاملہ یہ ہے جو بات آپ کہہ رہی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ حکومت یعنی وفاق جو اس کا فریق ہے وہ یہ کہے جی کہ ہمیں اگر سپریم کورٹ ایک تحقیقات کرنا چاہتی ہے تو بھلے کرے. ہم یہ جو فوج کہہ رہی ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہونی چاہیے. ہمارا دامن پاک ہے, ہمارے سفیر کا دامن پاک ہے, ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ تو جب دونوں ایک پیج پہ آ جائیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کشیدگی کی کیفیت نظر آتی ہے یہ کم ہو جائے گی جب ایک فریق کو پتا ہے کہ ہم بے گناہ ہیں. جی بالکل. اچھا مجھے 2 باتیں نہیں سمجھ آتی اور تیز اس کے اوپر ذرا تجزیہ کرتے ہیں. ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی اس کا کیا مقصد تھا؟ اگر 2 سیکنڈ کے لیے ہر کوئی سکون میں بیٹھا ہے کہ ایک پیج پہ آ گئے تو رہنے دو, یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ ذاتی طور پہ 1.5 منٹ کی بات تھی. اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں نا, میں سمجھتا ہوں قطعاً غیر ضروری تھا. اس لیے اگرچہ اس 1.5 منٹ کی ملاقات کی یا 3 گھنٹے کی ملاقات کی ہائپ کریٹ کی اور حکومت نے اور وزیر اعظم صاحب نے, مگر سکون تو تھا نا سب کو. لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہنا جی کہ نہیں صرف 1 منٹ کی بات ہوئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے کہنا, وہ قطعاً غیر ضروری تھا. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس سے ایک فضا کے اندر جو تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا تھا, چاہے وہ غلط ہی تھا ٹھہراؤ, تو اس ٹھہراؤ کو رہنے دیتے ہیں. مگر ہو سکتا ہے چانڈیو صاحب ان کے کہنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے اگر آپ اسے پازیٹیولی دیکھیں کہ ہمارے کیا جا رہا تھا نا کہ چیف کے نوڈ کی وجہ سے زرداری صاحب واپس آئیں, شاید اس پریس ریلیز کا مقصد یہ ہو کہ ہمارے نوڈ یا نو نوڈ کی وجہ سے نہیں آئے, وہ اپنا فیصلہ کر کے آئے, ہم یہ باور کرا دیں 1.5 منٹ کی بات ہوئی ہے. یہاں ہر بات کا اپنا اپنا مفہوم نکل رہا ہے, چاہے جج صاحبان بولیں, چاہے فوجی جنرل بولیں, چاہے سیاستدان بولیں. بات یہ ہے کہ ان کا بیان عام حالات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ 1.5 منٹ میں خیریتی معلوم کی ہے, اور جو اس پہ عمارت کھڑی کی جا رہی تھی یہ معاملات ہوئے, یہ معاملات ہوئے,
اور تجزیے کی جا رہی تھی، وہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی وضاحت کی آپ ہی کے اسٹال بورڈز کوشش کر رہے تھے کہ بھائی ہم ایک پیج پہ ہیں، سب صحیح ہو گیا ہے، باتیں شاتیں ہوئی ہیں. ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اس بات ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ساتھ ہیں. اچھا، انہوں نے پہلی بار شیخ صاحب یہ تو کہتے ہیں ان کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، مگر چودھری نثار کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ پارلیمنٹ سے لینی چاہیے، آرمی چیف سے یا ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقاتیں کرنے سے نہیں. مہر یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج. بڑا مطلب ضروری پہلو، ہو سکتا ہے میری غلط ہو سوچ یا میں غلط سوچ رہا ہوں، لیکن آپ ذرا غور کیجئے اس بارے میں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیونکہ ڈسکس کر رہی ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے اور پارلیمنٹ سے آپ اپنی مدد لیں. لیکن ایک بات یہاں پہ بڑا ضروری میں کہنا چاہتا ہوں، ایک شخص جس کا نام پرویز مشرف تھا، جس نے اس ملک کا ستیہ ناش کیا، تباہ برباد کر دیا سیاسی سماجی ہر طرح سے، وہ بڑے تواتر کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہے کہ میں مارچ میں پاکستان میں آؤں گا. اب تو اس نے جنوری کا ذکر کر دیا تھا. بڑی حیران کن بات ہے کہ بھگتی صاحب کا قتل، بے نظیر کا قتل، 2 دفعہ آئین توڑنے کا، اور سب سے بڑا یہ تھا کہ جو اس نے ججز کو قید کیا گھروں میں اندر، اور اس کے علاوہ اور لمبی لسٹ ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آخر کار ایک دم اس کو کیا سوجی ہے کہ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے جی میں پاکستان واپس آؤں گا. اور دوسری بات یہ جو میں بظاہر کرنا چاہتا ہوں، جب اس سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی تم کس کے ساتھ الائنس کرو گے، تو وہ برمنا نام لیتا ہے کہ جی میں عمران خان کی پی ٹی آئی سے میں الائنس کروں گا. آج تک عمران خان صاحب کا اس پہ ڈینائل نہیں آیا، اور نہ ہی ان کی جماعت کی طرف سے آیا. اور آج کا جلسہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں نے اپنی سیاسی زندگی میں لوگوں کو لڑتے دیکھا، لوگوں کو جلسے میں کرسیاں چلاتے دیکھا، لیکن میں نے اس طرح لوگوں کو کرسیاں اٹھا کے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا. اب اگر یہ سب کچھ سامنے رکھ کے مشرف صاحب کو تحریک انصاف میں آپ قبول کر رہے ہیں پھر؟ جی نہیں، ہم تو اس کا ٹرائل کریں گے آرٹیکل 6 کے تحت. نہیں تو آپ کے اندر سے شور اٹھ جائے گا، احتجاج شروع ہو جائے گا تحریک انصاف کے بات اندر ہو سے. سکتی سارے ہے، مشرف ہم تو گھوڑوں کا سب رخ سے زمان پاک کی طرف ہے زیادہ جناب. مشرف کے سب سے زیادہ خلاف ہیں، اور ہم تو اس بات پہ کمیٹڈ ہیں کہ مشرف جب یہاں آئے گا ہم اس کے خلاف پٹیشن دیں گے سپریم کورٹ میں کہ اس کا ٹرائل کیا جائے جناب آرٹیکل 6 کا. پارٹی کے اندر نہ شور مچ جائے. پارٹی کے اندر کوئی ایسا شور نہیں مچنے لگا. خان صاحب اس سے متفق ہیں؟ آپ کی بات ہوئی ہے؟ بالکل 100% اچھا مجھے متفق بتائیں ہے. کوئی میں اسٹیبلشمنٹ آپ ذمہ کو داری تحریک سے کہہ رہا انصاف ہوں کی یہ شکل بات. میں متحرک نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں کچھ اقدامات ایسے ہیں، میں الزام نہیں لگاتا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خان صاحب نے اپنے موقع میں جو تبدیلیاں کی ہیں اس سے لگتا ہے. ایک تو ایم کیو ایم کے حوالے سے ان کا بڑا 1-2 ٹوک موقف رہا جس سے وہ پیچھے ہٹ کے پسپا ہو گئے. پھر مسلم لیگ کاف کی قیادت کے حوالے سے کرپشن کے، میں ویسے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن بڑے وہ ان کی کرپشن کے قصے سناتے رہے. وہ ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، انہوں نے کہا جی صحیح اپوزیشن یہ ہے. تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی توپوں کا رخ صرف نواز شریف اور زرداری تک مرکوز کر لیا ہے. اچھا، یہ سارے باقی فریق جو ہیں وہ ان کی تنقید سے آج کا بھی جلسہ دیکھ لیں اور ان کے متواتر جلسے دیکھ لیں. اچھا، تو وہ اب کراچی جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کراچی اپنے اس موقف پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، یا ایم کیو ایم کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں کہ نہیں. اگر مجھے اجازت دیں، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، میں ایک سنہری موقع دینا چاہتی ہوں اپنے وفاقی وزیر قانون کو. لیکن اس بات کا میں جواب دینا چاہوں گا کیونکہ یہ الزام لگایا ہے کہ ہمارا کوئی ایم کیو ایم سے، ہم ایم کیو ایم کے خلاف ہیں ویسے جیسے پہلے تھے، اور بلکہ انہوں نے ذوالفقار مرزا صاحب سے عمران خان صاحب نے بات کی ہے. اور یہ جو صورتحال ہے ٹھیک ہے، 2 میجر پارٹیز کے خلاف خاص بات کرنے. میں آپ کو سنہری موقع دے رہی ہوں چانڈی صاحب، آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی پلیٹ فارم سے دنیا ٹی وی کی طرف سے ہی سب سے پہلے آپ کی آواز گئی تھی جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب دکھی ہو گئے. آج آپ کیمرے کو دیکھ کے کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں اپنے بیان کی کہ آپ کو انصاف کی توقع نہیں ہے؟ وضاحت کر دیں، 10 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس بھی. میں توہین کا تصور نہیں کر سکتا، اور نہ چیف صاحب کا نہ عدالت کا. ہم ہر حال میں ان پہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن جہاں جہاں ہمیں محسوس ہوگا ان کے ریمارک سن کر، اب فیصلہ کیا آئے گا اس کی بات نہیں ہے، ریمارک سن کر جب باتیں ہوتی ہیں، جس انداز سے باتیں کی جاتی ہیں، میڈیا میں باتیں ہوتی ہیں، ہم میں کبھی بھی اچھائی سے مایوسی نہیں ہوتے ہیں. بہرحال آپ جہاں تک تعلق ہے آپ کو دعائیں دینے کا، وہ آپ یہ بات موقع نہ بھی دیتی تو بھی ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا ادھر پلازما اسکرین کورٹ میں لگا کے ہم دکھائیں گے کہ اس پریس کانفرنس میں بابر امان صاحب نے کیا کہا اور وزیر قانون کا کیا بیان تھا. تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، مثبت بات کے اوپر ہم آج کے شو کو ریپ اپ کرتے ہیں کہ وزیر قانون و انصاف کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا یا ایسی کوئی بات کرنے کا. مہر بخاری کو اجازت دیجیے. I'll see you all tomorrow انشاءاللہ. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.